السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے ڈیزائن ٹیب کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم لیئر جو ٹیب ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں یہ پیج کا لے آؤٹ ہے بیسیکلی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جیسے کہ مارجن کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے آلریڈی آٹومیٹکلی نارمل ہوتا ہے 1 انچ بائی 1 انچ ہر سائڈ سے ہوتا ہے۔ میں اس کو یہاں پر ڈبل کلک کروں گا تو یہی پیج سیٹ اپ جو ہے یہاں پر سب آپشن کے ساتھ آ جائے گا۔ میں اکثر جو ہے نا وہ پیج سیٹ اپ 0.5 انچز رکھتا ہوں۔ یہاں پر میں دیکھیں ٹیب پریس کر کے تو 0.5 انچ ہر ایک کا رکھ رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا یہ بارڈر پہلے جو زیادہ تھا، کنٹرول جی کرتا ہوں، دیکھیں یہ زیادہ تھا، اور کنٹرول وائی کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھوٹا کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ مارجن ہے، آپ کسٹم مارجن رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کسٹم مارجن رکھے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مختلف مارجنز دیے گئے، یہاں آپ اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پیج کی اورینٹیشن ہے، یہ پورٹریٹ پیج میں یوز کرتا ہوں۔ اس کو لینڈسکیپ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پیج لینڈسکیپ میرے سامنے اویزا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو اگر میں پورٹریٹ کرتا ہوں تو کلک کروں گا اور پورٹریٹ کے اوپر کروں گا تو یہ سیدھا کھڑا پیج ہو جائے گا۔ اسی طرح پیج کے سائزز ہوتے ہیں۔ یہ لیٹر سائز ہے، امریکن A4 سائز ہوتا ہے، ہم اس کو یوز نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پیج کا جو دونوں سائڈیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں، اور جو لمبائی میں چھوٹا ہوتا ہے اور سائڈز میں بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے 8.5 انچ بائی 11 انچ ہوتا ہے تو ہمیں A4 سائز یوز کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اسٹینڈرڈ سائز جو ہے وہ A4 چلتا ہے۔ اور اگر آپ جیسا کہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کروانا ہو یا اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ لیگل سائز پیجز میں ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا لینتھ میں لمبا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر 8.5 انچ از اکول 8.5 انچ اینڈ 14 انچ دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارا جو A4 سائز پیج ہے وہ 8.27 انچ اور 11.69 انچز ہے۔ میں اس کو کلک کروں گا، آپ زیادہ تر یہی یوز کیجیے گا۔ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں پیج تھوڑا سا شرنک ہو جاتا ہے۔ سائز کے بعد یہاں پر یہ کالمز کا آگے ہے، دیکھیں ہمارا ایک ہی پیج ہے تو میں اس کو اگر 2 کالم کرتا ہوں، 2 کالمز، تو یہاں پر میرے پاس 2 کالم آ جاتے ہیں۔ میں یہاں پر بہت سارا ڈیٹا اگر لکھ دیتا ہوں اور میں اس کو بڑا بھی کر دیتا ہوں اور کاپی کر کے پیسٹ کرنے کی کوشش کروں تو یہ دیکھیں کہ آپ یہ 2 کالم اس نے خود سے سیپریٹ کر دیے۔ بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پر دیکھیں اس نے بارڈرز بتا دیے ہیں، اور یہاں پر میں اس کی وجہ سے اپنے فار ایگزامپل میں نے اگر کچھ ٹیگنگ بنانی ہو تو ٹیگ بناتے وقت میں جیسے کہ کلاس 1 اینڈ کلاس 2، اور میں اس کو اگر بڑا کر کے تو ٹیگ بنانا چاہوں تو یہاں پر میں اس کو اور یہاں پر درمیان میں کر دوں گا تو دیکھیں اگر میں یہاں پر کلاس 1 کلاس 2 اور میں چاہتا ہوں کہ یہی اگر کاپی کر کے اور پیسٹ کروں تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے میں اس کو نیکسٹ انٹر کر کے تو نیکسٹ لائن میں لے جاتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ میرے یہ ایک اسٹینڈرڈ سائز کے جو یہاں پر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 1 2 3 اینڈ 4 انچ کا یہ جو ہمارا اگر بارڈر ہم اس کو لگائیں گے یا ویسی تو یہ 4 انچ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 کالم پیج بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد والا آپشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بالکل میں 0 کی طرف آ گیا ہوں۔ لے آؤٹ میں کالم کے بعد آپ یہاں پر رائٹ لیفٹ جیسا بھی چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بریک پیج ہے، یہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا تھا۔ یہاں پر انسرٹ ٹیب میں تھا بریک، پیج بریک، لیکن یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ڈسکس آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو اس میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس پیج 1 ہے اور پیج 2 ہے۔ اب دیکھیں میں اگر اس کو لینڈسکیپ کرنا چاہوں گا پیج 2 کو تو یہاں سے جسٹ کلک کروں گا اور لینڈسکیپ کروں گا تو میرے 2 پیجز ہیں تو دونوں لینڈسکیپ ہو گئے۔ میں تیسرا پیج بھی نکال لیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، تو 3 پیج لینڈسکیپ ہو گئے۔ اگر میں اس کو یہاں پر اورینٹیشن پورٹریٹ کروں گا تو سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر جو بریک کا کالم ہے اس میں یہاں پر تو یہ سمپل ہے، نیکسٹ پیج پر آپ جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنٹرول کا بٹن پریس کر کے انٹر کریں گے تو آپ نیکسٹ پیج پر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 کالم ہیں، دونوں جیسے ابھی دونوں کالم یہاں سے آپ کو میں نے بتایا تھے، ان کے درمیان آپ لنک بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو نیکسٹ پیج ہے نا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے کلک کیا
اور کلک کرنے کے بعد اب میں اس پیج کی اورینٹیشن چینج کروں گا. دیکھیں یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ پیج سیدھا ہے, مطلب پورٹریٹ ہے, سیکنڈ پیج بھی پورٹریٹ ہے, تھرڈ پیج لینڈسکیپ ہے. میں اگر ایک چیز مثال کے طور پر اگر میں اسکول کا ڈاکومنٹ ٹائپ کر رہا ہوں اور اس پہ میں اپلیکیشن لکھ رہا ہوں, اور سیکنڈ پہ اگر میں سلیبس بنا رہا ہوں, سلیبس بریک ڈاؤن بنا رہا ہوں, یا پھر میں ڈیٹ شیٹ لکھ رہا ہوں, تو اس کے لیے تو مجھے لینڈسکیپ چاہیے ہوگا. تو پھر میں اس پیج کو اب الگ الگ فائل بنانے کی بجائے میں ایک ہی فائل میں یہ ساری چیزیں سیو کر سکتا ہوں, جیسے آپ میری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت استعمال ہونے والا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ لائن نمبر جو ہے نا وہ یہاں پر اس کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی لائن نمبر ہے, اور آپ لکھ رہے ہیں تو وہ کنٹینیوس ہے, یا پھر آپ جو ہے نا وہ اس کو نیکسٹ جو ہے نا وہ پیرا یوز کر رہے ہیں. اور اسی طرح نیکسٹ ٹیب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر آپ انڈیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لیفٹ میں کتنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, اس کے بعد رائٹ میں کتنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں. جیسا کہ میں 1 انچ کرتا ہوں تو سوری یہاں پر دیکھیے میں اتنی اگر اسپیس کرتا ہوں تو یہاں پر یہ میرا کرسر آگے جا رہا ہے, اور میں یہاں سے پکڑ کے بھی اس کو آگے لے جا سکتا ہوں. جیسے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ چینج ہوتا رہے گا. اسی طرح یہ رائٹ میں بھی یہاں سے کلک کروں گا تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ بھی چینج ہو رہا ہے. اور بیفور اینڈ آفٹر ہر یہ جو اسپیسنگ ہے یہ ہم آلریڈی اس یہاں پر یہ پیراگراف میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں, اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا. اور اس کے بعد میں اگر اس کو بالکل زیرو کی طرف لے جاؤں, اور یہاں سے یہاں پر پوزیشن ہے, ٹیکسٹ ریپ ہے, یہاں پر میں آپ کو پوزیشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا یہاں پر یہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں یہاں پر شیپس میں جیسے کہ یہ شیپ لیتا ہوں اور اس کے اندر میں نمبرنگ لکھتا ہوں, ایڈ ٹیکسٹ, اور نمبر لکھتا ہوں 1. اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کا میں نے سائز بڑا کر دیا, اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر اب اگر میں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو ریپ ٹیکسٹ والا دیکھیں, پہلے یہاں پر یہ ہائڈ تھا, اب یہ ہائڈ نہیں رہا. تو ریپ ٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس اپنے ٹیکسٹ کو جو بھی ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہوا ہے, جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک ٹیکسٹ کچھ گوگل سے اٹھا لیتا ہوں. ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ پہ ہم جاتے ہیں اور یہاں پر ٹیکسٹ دیا ہوتا ہے, تو ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے ٹیکسٹ کاپی کر لیتے ہیں. دیکھیں جیسا کہ یہ آرٹیکل ہے, میں اس کا کمپلیٹ آرٹیکل دیکھتا ہوں اور یہاں سے یہ ڈیٹا کاپی کر لیتا ہوں اور اپنی اس فائل میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ اب میں اس یہ جو ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اوپر رکھا ہے نا, تو یہ اوپر آ رہا ہے. اب میں یہاں پر اس پوزیشن کے اوپر کلک کروں گا, دیکھیں یہاں پر میں کر رہا ہوں تو یہ لائن کے اوپر آ رہا ہے. ایسے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ادھر آ رہا ہے, اور بعض اوقات ہمارے اخبارات میں پکچر بڑی سی ادھر آ رہی ہوتی ہے اور ہمارا ٹیکسٹ اس طرح لکھا آ رہا ہوتا ہے. پھر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو دیکھیں پوزیشن میں ہے, جیسے جیسے پوزیشن چینج کرتا رہوں گا آپ دیکھتے رہیں گے کہ نیچے اس کی چینجز ہو رہی ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, نیچے اس کی یہاں پر پکچرز بھی آ رہی ہیں. ریپ ٹیکسٹ میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ان لائن وتھ ٹیکسٹ ہے, یہ اسکوئر ہے, جس طرح یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اس پوزیشن میں اس میں زیادہ تر بیہائنڈ ٹیکسٹ میں یوز کرتا ہوں, اور ان فرنٹ آف ٹیکسٹ. بیہائنڈ ٹیکسٹ کے پیچھے آپ نے کچھ پکچر ڈالنی ہو اور اس کو بلر کرنا ہو تو, اور پھر اس کے بعد ان فرنٹ آف ٹیکسٹ اس طرح کلک کریں گے تو وہ ٹیکسٹ کے فرنٹ پر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ریپ ٹیکسٹ بہت استعمال ہونے والا ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ برنگ فارورڈ, اس کو یہ وہی کام کر سکتا ہے جو آپ کا ریپ ٹیکسٹ کرتا ہے. برنگ فارورڈ کر دیا تو یہ آلریڈی فارورڈ ہے, اور اس کو اگر بیکورڈ کریں گے تو یہ برنگ ٹو فرنٹ, اچھا یہ بھی پیج کے فرنٹ پر ہے. یہ پکچرز کے لیے یوز ہوتا ہے بیسیکلی. اور اس کے بعد سینڈ بیکورڈ کریں گے تو سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا, یہ بھی پکچرز کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ یہاں پر اس کو سلیکشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی یہ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو یہاں پر ہائڈ بھی کر سکتے ہیں اور شو بھی کر سکتے ہیں. میں نے اس کو ہائڈ کر دیا. اب اگر میں نے اس کو شو کرنا ہو تو کلک کر کے تو یہاں پر شو کر بھی سکتا ہوں. یہ اس کا بھی ایک بڑا فائدہ ہے. اس کے بعد
میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے ٹیکسٹ آلریڈی کاپی کیا ہوا ہے, اس کو اگین کاپی کرتا ہوں اور میں سب کو سلیکٹ کر کے کنٹرول جے کر دیتا ہوں تاکہ میرا ٹیکسٹ صحیح طریقے سے الائن ہو جائے. اس کے بعد الائنمنٹ میں اگین میں کنٹرول جے کرتا ہوں, اپنی وجہ واپس آ جاتا ہوں. دیکھیں الائنمنٹ میں یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ تو بیسکلی یہ ٹیکسٹ جو ہے نا وہ الائن ٹو پیج بھی ہوتا ہے, اور یہ آپ کے اگر زیادہ تر کچھ لکھا ہو نا تو یہ سارے آپشن آپ کی جو ہے نا وہ واضح ہو جاتے ہیں. وہ بیسکلی یہی سارے آپشن الائنمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں. آپ یہ الائن ٹو لیفٹ, الائن ٹو سینٹر, رائٹ اینڈ جسٹیفائی, ٹھیک ہے, یہی سارے آپشن یوز ہوتے ہیں ڈیزائن ٹیب میں, سوری لے آؤٹ ٹیب میں. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.